نور الاسم میں آج جو ہماری بات ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. والغلبۃ ما الذی لا وصف له کالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تکون بالوزن. پہلے اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں. والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف له کالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تکون بالوزن. واو نئے جملے کے شروع میں ہے، اس واو کو بولیں گے واو استئنافیہ. الغلبۃ یہ مصدر ہے، معرب باللام ہے، معرفہ ہے، تو ہم اسے بنائیں گے مبتدا. اور پیچھے جب یہ آیا تھا والغلبۃ فی المائیات تو وہاں پہ ہم نے تحصیل نکالا تھا. اس سے پہلے بھی آیا تھا، وہاں بھی تحصیل نکالا تھا. تو یہاں تحصیل نہیں نکالیں گے کیونکہ اس کی خبر آگے آ رہی ہے. تکون بالوزنی، تکون بالوزنی یہ اس کی خبر ہے. الغلبۃ کو مبتدا فی جار، الماء یہ دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں. المائی، المائی یہ کیا ہے؟ معرب باللام ہے، معرفہ ہے. تو اکثر موصوف و صفت بنیں گے، لیکن الذی یہ اس میں موصولہ ہے اور صلہ جملہ ہوتا ہے. اکثر جملہ فعلیہ آتا ہے صلہ، کبھی کبھی جملہ اسمیہ بھی صلہ آ جاتا ہے، جیسے کہ آگے صلہ آ رہا ہے. لا وصف لہو یہ جملہ اسمیہ ہے. تو لا یہ لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس کی نحو میر میں اسم کی 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن ایک جو صورت ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفردہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے. نکرہ مفردہ ہو تو فتح ہوتا ہے، اور اس پر اکثر جو ہے وہ جار اور مجرور ہوتی ہے. پیچھے بھی آیا تھا لا رائحۃ لہو، یہاں پہ آگے لا وصف لہو. قرآن کریم میں لا ریب فی، لا موجودہ الا اللہ، لا بد، یہ صورت جو ہے اس کی کافی استعمال ہوتی ہے. تو لا نفی جنس وصفہ اس کا اسم مفرد نکرہ ہے، وہ مبنی برفت ہے. لہو جار اور مجرور کو آپ موجودن کے متعلق کر دیں، موجودن صیغہ اسم مفعول، اور ہوا ضمیر نائب الفاعل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائی نفی جنس کی خبر. لائی نفی جنس اپنی اسم اپنے خبر سے مل کر یعنی یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ ہو کر یہ الذی کا صلہ. الذی موصول اپنے صلے سے مل کر المائی کی صفت، المائی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر الغلبہ تو جو کہ مصدر ہے اس کے متعلق ہو جائے گا. آگے تو یہ ساری آگے مثال ہے کالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة، یہ ساری کیونکہ کاف مثلی آ رہا ہے یہاں تک اس کی مثال ہے. اس کو ہم بعد میں بھی کرتے ہیں. اب اس کی خبر دیکھتے ہیں. تکون بالوزن، تکون فعل ناقص ہے، ہیا ضمیر اس کا اسم ہے جو کہ غلبہ کی طرف لوٹ رہی ہے، با جار ہے، الوزنی مجرور ہے، جار مجرور ثابتن کے متعلق کریں گے کیونکہ جیسا اسم ہے ویسی خبر مونس آئے گی. ثابت شبہ فعل فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر تکون فعل ناقص کی خبر. تکون فعل ناقص اپنی اسم یا ضمیر اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الغلبۃ کی بن جائے گا خبر، اور الغلبۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا.
تو یہ عبارت ایسے ہو جائے گی والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف له تکون بالوزنی، درمیان میں یہ مثال دی انہوں نے. اب مثال کی ترکیب کرتے ہیں. یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آگے کاف جارہ ہے، المائی اور المستعملی دو معرفہ اکٹھے آ گئے ہیں تو بنیں گے موصوف اور صفت. اچھا موصوف صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو بھی آ رہا ہے، واو حرف عطف ہے. ما کی مضاف ہے، الوردی یہ معرفہ ہے، المنقطعی یہ بھی معرفہ ہے. دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں تو الوردی کو بنائیں گے ہم موصوف، المنقطعی کو بنائیں گے صفت. اچھا المنقطعی آگے کے لیے جو اس کے بعد جو آ رہا ہے الرائحتی کے لیے کیا بنے گا؟ یہاں بھی دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں تو کیا اس کو موصوف صفت بنائیں گے؟ موصوف صفت تو نہیں بن سکتے کیونکہ المنقطعی مذکر ہے، الرائحتی یہ مؤنث ہے، آخر میں غلطہ آ رہی ہے. تو یہاں پہ المنقطعی کو بنائیں گے مضاف، الرائحتی کو بنائیں گے مضاف الیہ، مرکب اضافی، مرکب اضافی ہوگا یہ. تو پھر یہ سوال ہوگا کہ یہاں پر مضاف پر الف لام تو آتا نہیں، المنقطعی کو آپ نے مضاف بنایا ہے تو مضاف پر الف لام آیا ہوا ہے، کیونکہ مضاف پر الف نہیں آتا، مضاف پر تنوین نہیں آتی، یہ تو پڑھ چکے ہیں. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے اضافت لفظیہ، ایک ہوتا ہے اضافت معنویہ. تو اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام آ جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافت لفظیہ، ایک ہوتا ہے اضافت معنویہ. تو اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام آ جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں والمقیم الصلاۃ، والمقیم الصلاۃ، تو یہ مقیم نہ تھا، جمع مذکر سالم کا تھا، اضافہ تو یہ نون گر گیا تو اس پہ الف لام آیا ہے. المقیم الصلاۃ واو سے پڑھیں گے تو المقیم الصلاۃ. تو بتایا کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں. اب کیونکہ المنقطع کو ہم بنا رہے ہیں مضاف، الرائحتی کو بنائیں گے مضاف علیہ، تو سوال یہ ہوگا کہ یہاں پہ المنقطعی تو یعنی کہ مرکب توصیفی تو نہیں ہو سکتا. اگر مرکب توصیفی بنائیں تو المنقطعی آپ کا کیا بنے گا؟ یہ مذکر ہے، الرائحتی یہ مؤنث ہے، تو مرکب توصیفی تو ہو نہیں سکتا. پھر مضاف مضاف بنائیں تو پھر اعتراض ہوگا کہ المنقطعی مضاف ہے اور مضاف پر الف لام آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اضافت لفظیہ، ایک ہوتا ہے اضافت معنویہ. تو اضافت لفظیہ پر مضاف پر الف لام آ جاتا ہے، کیونکہ اضافت لفظیہ میں مضاف پر جو الف لام آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اضافت لفظیہ میں یہ جب اگر مضاف کر بھی دیا جائے معرفہ کی طرف بھی تو یہ اضافت لفظیہ معرفہ نہیں بناتی. تو ہم نے اس کو الورد کی صفت بنانا تھا، تو الورد معرفہ تھا تو پھر المنقطعی پر الف داخل کیا، اسی وجہ سے اس کو معرفہ بنانے کے لیے. اگر معرفہ نہ بناتے، کیونکہ اضافت لفظیہ میں معرفہ نہیں بنا، یہ مضاف معرفہ نہیں ہوتا، اگرچہ مضاف ہو جائے معرفہ کی طرف، تو اس وجہ سے ہم نے المنقطعی کے اوپر الف لام داخل کیا، اس کو معرفہ بنایا. المنقطعی بنے گا آپ کا مضاف، الرائحتی بنے گا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الوردی کی صفت. اچھا الوردی موصوف اپنی صفت سے مل کر مائی کی مضاف الیہ، مائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف. کل ماء المسامل کو بنایا تھا ہم نے معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق، ثابتن شبہ فعل وضمیر فاعل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مثال نکرہ ہا ضمیر معرفہ مرکب اضافی ہو کے مبتدا معذوف، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟
جی جی کاف مثلیہ والی ترکیب ہے بالکل. باقی یہ سمجھ میں آ گیا جو اعتراض ہم نے کیا ہے اور وہ بھی اضافت لفظیہ معرفہ نہیں بناتی. اب ہماری مجبوری تھی کہ اس کو ہم نے الورد دی، معرفہ ہے مرب لام ہے، اس کی صفت بنانا تھا، اس لیے ہم نے مضاف پر الف لام داخل کر دی. جی تو یہ ترکیب ہوگی. اچھا اس کی ترکیب پہلے ہوگی تھی. اب اس کا ہم اس میں کیا بیان ہوا وہ آپ کو بیان کرتے ہیں. ایک بات سمجھ لیں کہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، غلبہ موصوف صفت بنایا نا، آگے الماء الذی کو ایسی مایا چیز میں کا جس کا کوئی وصف نہیں، غلبہ وزن کے ساتھ ہوتا ہے، تکون بالوزنی. کل ہم نے بتایا تھا کہ مایا جو چیزیں ہیں تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جس کے دو وصف ہوں، اس کی مثال دودھ دی تھی. ایک وصف ظاہر ہو جائے تو اب یہ چیز پانی پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، اس کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے. ایک وہ چیز جس کے تین وصف ہوتے ہیں تو دو وصف ظاہر ہو جائیں تو یہ پانی پر غلبہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے. اس کی مثال سرکہ تھی. اور ایک وہ جس کا کوئی وصف نہیں، یہاں پہ آج وہ بیان ہوگا جس کا کوئی وصف نہیں. کوئی وصف نہیں اس سے مراد کہ وہ وصف جو پانی کے اوصاف کے خلاف، یہ مراد ہے. کوئی وصف سے مراد یہ ہے لا وصف لا، کوئی وصف نہیں، یعنی اس سے کیا مراد ہے، وہ وصف جو پانی کے اوصاف کے خلاف ہو، وہ کوئی وصف نہیں ہے، یہ مراد ہے یہاں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ غلبہ ایسی مایا چیز میں جس کا کوئی وصف نہیں، کوئی وصف یعنی وہ وصف جو پانی کے اوصاف کے خلاف ہو، کوئی وصف نہیں، ساتھ ہوتا ہے. تقولو بالوزنی، تو غلبہ وزن کے ساتھ ہوتا ہے. آگے مثال ہو، اس کی مثال کا ترجمہ، اس جس کی مثال میں جا رہی ہے ادھر پیچھے یعنی جس کا کوئی وصف نہیں، مائے مسعمل کی مثل ہے، اور ایسے پھول کے پانی کی مثل ہے جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی. مثال کا دوبارہ ترجمہ دے، کلماء المسعملی وماء الورد المنقطع الرائحتی. اس چیز کی مثال، مثال ہو وہ جس کا کوئی وصف نہیں، اس کی مثال مائے مسعمل کی مثل ہے، اور ایسے پھول کے جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی. جس وصف نہیں، بار بتانے سے کیا مراد ہے، وہ وصف جو پانی کے خلاف ہو، وہ کوئی وصف نہیں ہے. یعنی کہ پانی جی غلبہ ایسی مایا چیز میں جس کا کوئی وصف نہیں، غلبہ وزن کے ساتھ ہوتا ہے. غلبہ ایسی مایا چیز میں جس کا کوئی وصف نہیں، غلبہ وزن کے ساتھ ہوتا ہے. اس چیز کی مثال یعنی جس کا کوئی وصف نہیں، مائے مسعمل کی مثل ہے، اور ایسے پھول کے پانی کی مثل ہے جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی. آگے جو ہے نا فا تفصیلیہ لا کے آگے اس کی تفصیل کر رہے ہیں، تو غلبہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور مثال دی ہے. آگے فا تفصیلیہ لا کے آگے یہ تفصیل کریں گے وہ کس طریقے سے مائے مستعمل پہ غلبہ کیسے ہوگا، اور پھول کے پانی کی مثل
جس پھول کی خوشبو ختم ہوگی غلبہ کیسے ہوگا؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ ترجمہ، غلبہ ایسی چیز میں جس کا کوئی وصف نہیں، غلبہ وزن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ترجمہ، اس چیز کی مثال مائع مسال کی مثال ہے، اور ایسے پھول کے پانی کی مثال ہے جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں، فَإِنِ اخْتَلَطَا رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ لَا يَجُوزُ بِهِ رطلان من المستعمل برطل لا يجوز به الوضوء یہ فا تفصیلیہ ہے کیونکہ آگے اس مسئلے کی جو تفصیل کر رہے ہیں۔ ان حرف شرط ہے، اختلطا فعل ماضی ہے جو کہ مبنی ہے، ان حرف شرط فا یہ بھی مبنی ہے، اختلطا فعل ماضی ہے، اب اس کا فاعل چاہیے، رطلان یہ اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ فاعل جو ہے نا، فاعل یہاں پہ تثنیہ جسے مثنیٰ کہتے ہیں، مثنیٰ کی حالت رفیع الف سے آتی ہے، تثنیہ کی حالت رفیع الف سے آتی ہے، تو یہی اس کا فاعل بنے گا۔ لیکن رطلان نکرہ ہے، معرفہ کی کوئی اقسام نہیں ہے، معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے، نہ ہی علم ہے، نہ ہی اس میں ضمیر ہے، نہ اس میں موصولہ ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ معرب اللام ہے، نہ معرب اضافت ہے، نہ معرب ندا ہے، تو ثابت ہوا کہ رطلان نکرہ ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ اب یہ درمیانے کلام میں آ رہا ہے نا، اس کے بعد جار اور مجرور آ رہا ہے، من آ رہا ہے، جار آگے المائی یہ مجرور ہے، تو نکرہ کو موصوف جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ، تو رطلان بنے گا موصوف من جار، الماء المستعملی دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں، معرب اللام آ رہے ہیں دونوں، المائی بھی معرب اللام، المستعملی بھی معرب اللام، اکثر موصوف صفت مرکبۃ الصفی کی ترکیب ہوئے گی، المستعملی۔ اچھا موصوف، اب جب موصوف ایسی صفت نکالیں گے، ثابتان کے متعلق کریں گے، ثابتان شبہ فعل، ہما ضمیر اس کا فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر رطلان کی صفت، رطلان موصوف اپنی صفت سے مل کر اختلطا کا فاعل، ٹھیک ہو گیا۔ آگے با جار، اب رطلن پھر من المطلقی، پھر اس کے بعد جار اور مجرور آ رہا ہے، ابھی ہم نے بتایا جار رطلن موصوف من المطلقی جار مجرور کو اب ثابتۃ کے متعلق کریں گے، ابھی بتایا جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت، ثابتۃ کے متعلق، ثابتۃ شبہ فعل، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر من المطلق یہ جار مجرور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت رطلن کی، رطلن موصوف اپنی صفت سے مل کر جار اپنے مجرور سے مل کر اختلطا کا بن جائے گا ظرف لغو، اختلط فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گی شرط، کیونکہ ان حرف شرط ہے، یہ بن گی شرط۔ لا یجوز بہ الوضوء یہ بنے گی جزا، لا یجوز فعل مضارع، فعل مضارع مورب ہوتا ہے، کبھی مبنی ہوتا ہے، یہاں پہ فعل مضارع مورب، مبنی کب ہوگا؟ جب دو سیغے جب مونس غائب اور حاضر اس کے ساتھ کہ جو آئیں گے تو یہ سمجھ لیں اس ٹائم فعل مضارع مبنی ہوگا، یا 14 سیغوں کے ساتھ نون ثقیلہ اور خفیفہ لاحق کر دیں تب بھی فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے، یہ فعل مضارع مورب ہے، اور یہ فعل مضارع مرفوع ہے، ناصب اور جوازم سے جب خالی ہو
تو پھر فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. بھی یہ جار مجرور. لا یجوز باعث مذکر غائب فعل مضارع محذوف جار اس کے ظرف لگ بن جائے گا. الوضوء یہ اس کا فاعل. لا اپنے اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کے یہ بن جائے گی جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. واو استنافیہ بعکسی ہی با جار عکس نکرہ ہا معرفہ مرکب اضافیوں کے مجرور جار مجرور جازہ فعل کے متعلق جازہ فعل وزن فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ شرط تو یہ ہے نا فَإِنْ اخْتَلَطَا رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مُطْلَقٍ. یہ پورا جملہ کیونکہ ان کلمہ شرط اس پر آیا. یہ ہوگی شرط. لا یجوز یہ بن گئی جزا. اور وابی اکثر جا یہ پورا جس کے جو بھی متعلقات میں نے نکالے رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق. آپ اپنی طرف سے وہ موبائل کو میوٹ کر دیں. جو آواز وغیرہ آ رہی ہے نا کوئی سوال کرنا ہو تو پھر ٹھیک. میری آواز فَإِنْ اختلطا رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق. یہاں تک یہ شرط. لا یجوز بالوضوء یہ جزا. فبی اکثر جازہ یہ الگ جملہ ہے. ہم نے بتایا کہ یہ ماقبل جو جملہ تھا مسئلہ بیان ہوا اس کا یہ تفصیل ہے فا تفصیلیہ ہے. تو اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ فا کا مطلب ہو گیا پس ان اگر. پس اگر مائے مستعمل سے دو رتل مل جائیں. اچھا فعل فاعل ہونا تو پہلے ہم نے فاعل کا ترجمہ کرنا ہے. متعلقات کا ترجمہ کر کے اینڈ میں فعل کا ترجمہ کریں گے. پس یہ فا کا ترجمہ. ان اگر مائے مستعمل یہ ہم نے کیا بنایا تھا اس کو فاعل. رتلان کو فاعل بنایا سوری. یہ تو جار مجرور متعلق ہے. پس اگر مائے مستعمل سے دو رتل مل جائیں مائے مطلق سے ایک رتل کے ساتھ. دوبارہ ترجمہ دیکھیں یہ آپ کی یہاں تک شرط ہے. پس اگر فا یعنی پس ان اگر مائے مستعمل سے جار مجرور موصوف صفت مائے مستعمل سے دو رتل مل جائیں مائے مطلق سے ایک رتل کے ساتھ. تو جو جزا ہوگی اس میں ہم تو کا ترجمہ کریں گے تاکہ پتہ لگ جائے. تو اس پانی کے ساتھ جو پانی خلط ملط ہو گیا نا مکس ہو گیا تو اس پانی کے ساتھ وضو جائز نہیں ہوگا. یہ جزا. تو اس پانی کے ساتھ وضو جائز نہیں ہوگا. یہ رتل یعنی کہ اس دور میں پیالہ یعنی کوئی پیمانہ تھا اس کی بات ہے رتل. آپ دیکھ لیں ہم اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ دو بالٹیاں ہمارے پاس مائع مستعمل کی ایک بالٹی ہمارے پاس مائع مطلق کی ہے تو مل جائے. تو کیونکہ مائع مستعمل زیادہ پانی ہے تو دو بالٹی ہیں مائع مطلق ایک بالٹی ہے تو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہوگا. دو بالٹیاں ہمارے پاس مائع مستعمل کی ہیں ایک بالٹی مائع مطلق کی ہے. بس اگر دونوں یہ تینوں بالٹیاں مل جاتی ہیں آپس میں ایک بڑے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں تو کیونکہ مائع مستعمل زیادہ ہے تو ایسے پانی کے ساتھ وضو جائز نہیں ہوگا. ترجمہ دیکھ لیں. بس اگر مائع مستعمل سے دو رتل مل جائیں مائع مطلق سے ایک رتل کے ساتھ تو
اس پانی کے ساتھ وضو جائز نہیں ہوگا. لا یجوز بہ الوضو، یہ جزا ہے. تو اس پانی کے ساتھ جو پانی مکس ہوا، خلط ملط ہوا، وضو جائز نہیں ہوگا. یہاں پہ انہوں نے اس کی مثال دے دی ہے نا، مائع مستعمل پہ غلبہ کیسے ہوتا ہے بتا دیا وزن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ گلاب کے پھول کا پانی بھی لے لیں جس کی خوشبو منقطع ہو گئی ہے، تو غلبہ ایسے ہی ہوگا اس کا بھی. اور اس کے بابی عکس اجازہ، اور اس کے عکس جو صورت کے ساتھ وضو جائز ہوگا. اور اس مسئلے کے عکس کے ساتھ وضو جائز ہوگا. مطلب یہ کہ دو بالٹیاں لے لیں آپ مطلق پانی کی، ایک بالٹی آپ کے پاس مستعمل پانی ہو، خلط ملط ہو جائے وبی عکس جازا، اور اس کے عکس کے ساتھ پھر وضو جائز ہو جائے گا. یہاں پر غلبہ کس کا ہے؟ مطلق پانی کا ہے. یہاں پہ یہ صورت بیان ہوئی ہے. اور اس کے عکس کے ساتھ وضو جائز ہوگا. جازا یا جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے. جی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ ترجمہ کر دوں سر؟